السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے ہمیں یہ ایک عجیب کہانی سنائی جو میں سمجھتا ہوں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ اس کہانی نے میری آنکھیں نمدیدہ کر دی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ ایسی کہانیاں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری پائی جاتی ہیں، ایسے گناہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے پائے جاتے ہیں۔ تو دراصل یہ کہانی آپ کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بھی اس گناہ سے بچیں، خدا را اس گناہ سے بچو۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ ایک لیڈی ڈاکٹر کہتی ہیں کہ ایک دن میں ڈیوٹی پر مامور تھی، تو اس دن ایک خودکشی کا کیس آیا۔ ایمرجنسی میں ایک خودکشی کا کیس میرے سامنے آیا، جہاں پر اس بچی کا نام زینب تھا۔ میں نے 8 سال کے اس کیریئر میں نے 8 سال کے اس تجربے میں 8 سال کی عمر میں نے ایسی خوبصورت لڑکی پہلی بار ہی دیکھی تھی۔ ایسا کیس میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ لڑکی بے ہوش تھی، بے ہوشی کی حالت کے اندر تھی۔ ہم نے اس کو اٹھا کر اس کو جو اسپتال میں لے آنے والے جو شخصیت تھی وہ ان کے والد تھے۔ والد ماشاءاللہ اگر آپ دور سے اس کو دیکھو تو ماشاءاللہ وہ بہترین پرسنالٹی والے تھے، بہتر زندگی والے دکھنے میں آ رہے تھے، کھاتے پیتے گھرانے سے نظر آ رہے تھے۔ لیکن بیٹی کی حالت نے اس کو اس وقت بیچارے کو بے حال کر دیا تھا۔ بیٹی کی اس کیفیت نے، بیٹی کی اس حالت نے، اس طبیعت نے اس بیچارے کو بے حال کر رکھا تھا۔ پتہ بھی نہیں تھا کہ کیوں آخر یہ حالت اس پر پہنچی۔ مجھے لڑکی کے پیار اور اس کے والد پر بھی بہت رحم آیا۔ چلو خیر، ہم لڑکی کو جب آپریشن تھیٹر میں لے گئے اور آپریشن کر کے ہم نے جب اس کو دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیا، اور ہم نے گھر والوں کو بھی بتا دیا کہ بابا لڑکی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، یہ سن کر لڑکی کا بیچارہ جو والد تھا وہ غربا میں کچھ تقسیم کرنے کے لیے، غربا میں صدقہ وغیرہ تقسیم کرنے کے لیے باہر نکل گئے۔ تو میں نے اس زینب کی والدہ کو اپنی آفس میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ آپ کی بیٹی کا یہ حال آخر کیوں ہوا۔ مختصراً اس والدہ نے بتایا کہ ہماری بیٹی نے ٹیکسٹائل انجینئرنگ کر رکھی ہے، ایک بڑی ڈگری حاصل کر رکھی ہے، لہذا سارے والدین کی طرح ہماری بھی خواہش یہی تھی کہ ہماری بیٹی بھی اپنے گھر کی ہو جائے۔ تو ہم نے زینب کی جب پسند پوچھی تو ہماری بیٹی نے بھی مشرقی لڑکیوں کی طرح بولا کہ بابا آپ جو چاہیں، امی آپ جو چاہیں، آپ جو میرے لیے فیصلہ کریں وہ میرے لیے قبول ہے، آپ جس کے ساتھ میری شادی کا فیصلہ کریں مجھے یہ فیصلہ منظور ہے۔ مغربی لڑکیوں کی طرح نہیں کہ ہم خود اپنی پسند کریں گی، ہم خود ہی اپنی پسند اپنی چوائس رکھیں گی، آپ کی چوائس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ مشرقی لڑکیوں کی طرح کہا کہ ابو جی اور امی جی کہ میرا فیصلہ آپ پر ہی ہے، آپ جو میرے لیے طے کریں گی، آپ جو مجھے
شوہر دیں گی، جو مجھے زندگی کا یعنی ہم سفر دیں گی، وہ مجھے دل و جان سے قبول ہے۔ لہذا جب اس نے سارا اختیار ہم کو دے دیا تو ہم نے اس کے رشتے کی بات چلائی، تو زینب کو بہت ساری فیملیاں دیکھنے آئی۔ ایک فیملی دیکھنے آئی تو ہم نے ان کے لوازمات اور خدمات سے ہم نے ان کو مستفید کیا۔ بعد میں پھر کچھ زینب کے کمرے میں کچھ عورتیں آئی، تو ایک عورت نے میری بچی زینب کے ہاتھ سے چائے پینے کی فرمائش کی۔ بہرحال جب وہ وہاں سے خدمت سے فارغ ہو کر جب گھر واپس آئے، جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو کچھ دنوں کے بعد ان سے جو پیغام ملا وہ رشتے کے انکار کا پیغام ملا۔ چلو یہ پہلی بار تھا، جب یہ پہلی بار ریجیکٹ ہوا، یہ رشتہ نامنظور ہوا، تو میری بچی زینب کو ضرور اس پر دشواری گزری، لیکن ہم والدین کی تسلی سے اس کا پھر دل ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر ایک بار اور دوسری فیملی جب زینب کو دیکھنے آئی اور انہوں نے بھی چائے پینے کے بعد پھر اجازت چاہی، کچھ دنوں کے بعد بھی ان کی طرف سے بھی انکار کا پیغام ملا، اور انہوں نے عیب یہ لگایا کہ لڑکی کو مہمان نوازی نہیں آتی، زینب کو مہمان نوازی نہیں آتی، مہمان کی یعنی خاطر نوازی کیسے کی جائے، مہمان کی عزت کیسے کی جائے، ان کی خدمت کیسے کی جائے، یہ اس کے اندر طور و طریقہ نہیں ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ یہ عیب لگا کر انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس وقت زینب نے اس یعنی اپنی ہونے والی ساس کے سامنے ٹیبل پر چائے رکھی اور وہ چائے اٹھا کر اس کو ہاتھ میں نہیں دی، تو اس چیز کو انہوں نے نوٹ کر کے کہا کہ یہ لڑکی مہمان نوازی نہیں کر سکتی۔ بہرحال انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو اس انکار کی وجہ سے میری زینب کی دل بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور ہم والدین بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ لیکن چلو خیر، اللہ کی رضا ہم نے سمجھ کر ہم نے صبر کر لیا۔ کچھ دنوں بعد پھر ایک دوسری نئی فیملی آئی، تو وہ جیسے ہی نئی فیملی آئی تو اس فیملی کے بیچتے ہی میری زینب نے ان کے پاؤں کے جوتے بھی اتارے اور اسی جگہ پھر ان کو سامنے چائے بھی پیش کی۔ تو پھر اس وقت اس فیملی نے ایک ہفتے کے بعد یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ کیا آپ کی بیٹی پر جنات کا سایہ ہے؟ ورنہ کوئی مہمان پہلی بار گھر آتا ہے تو اس کی اتنی مہمان نوازی کون کرتا ہے؟ اب دیکھو، کہیں پر تو مہمان نوازی کی یعنی نہ کرنے کی وجہ سے عیب ملا، اس پر نکتہ چینی ہوئی، اور اگر مہمان نوازی حد سے بڑھ کر کی گئی تو بھی ان کو نکتہ چینی کا سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ بچی کہاں جائے؟ لہذا ان کو نہ لینا تھا، بس ویسے ہی انہوں نے یہ ایک عیب لگا کر ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ میں اپنے نوجوانوں سے ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ کو گھر پسند نہیں آتا، اگر آپ کو وہ ہم سفر آپ کو اچھا نہیں لگتا، تو آپ ٹھنڈے الفاظوں میں بھی آپ یہ ریجیکٹ کر سکتے ہو، اس رشتے کا آپ انکار کر سکتے ہو، لیکن اس میں عیب لگا کر ان کو ریجیکٹ کرنا یہ کیا معنی ہے؟ آپ عیب لگا کر ان کو لوگوں کے سامنے
ان کی بے عزتی کرنا یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جہاں تک میرا رائے ہے کہ اگر عیب دیکھے جائیں تو عیب زیادہ تر مردوں کے اندر نظر آئیں گے، عورتوں کے اندر کم نظر آئیں گے۔ لیکن چلو خیر، انہوں نے ان پر عیب لگائے تو پچھلے 8 سالوں سے بہت رشتے آئے، لیکن زینب کے لیے کچھ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، اور کسی نے تو احسان جتاتے ہوئے کہا کہ اگر آپ اس بچی کو رخصت کرنے کے لیے زیادہ ہی مجبور ہیں تو ہمارے پاس ایک 50 سال، 55 سال، 45 سال کا ہمارے پاس ایک رشتہ ہے، آپ اپنی بیٹی ہمارے اس بیٹے کے لیے دے دیجئے۔ بہرحال فلاں فلاں ایسی باتیں پھر ہونے لگی۔ تو اتنی جب بات کر دی تو وہ زینب کی جو ماں تھی وہ بیچاری سسکیاں بھر کر رونے لگی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ بیٹا مجھے آپ بتاؤ کہ اگر آپ کے سامنے، آپ بھی ماں ہیں، آپ کے سامنے آپ کی بیٹی کے لیے ایسے الفاظ کہے جائیں، آپ کو مجبور کیا جائے تو آپ کیا کر سکتی ہیں؟ ماں کی ان باتوں کی وجہ سے میرے سینے کے اندر بھی آگ لگ گئی۔ پھر آگے ماں کہنے لگی کہ میری بیٹی کل سارا دن میرے سینے سے لگ کر روتی رہی اور کہتی رہی کہ ان لوگوں کی معیار تک آتے آتے میری عمر بھی زیادہ ہو گئی، اور آخر کب ایسی صورتحال ہوگی کہ میں آپ سے میرا بوجھ آپ سے ختم ہو جائے گا۔ آخرکار اس نے یہ کہا کہ میرا منحوس سایہ میری بہن کو بھی والدہ اور والد کی دہلیز پر بوڑھا کر دے گا۔ یہ سارا واقعہ زینب کی ماں سنا رہی تھی اور ہچکیاں بھر رہی تھی۔ میں نے زینب کی ماں کو پانی پلایا، اتنے میں اس کا والد بھی آ گیا، اور پیچھے وارڈ سے ایک بچہ بھی آیا، کہا کہ اماں جی زینب ہوش میں آ گئی ہے۔ تو زینب کی والدہ بھی بجلی کی طرح تیزی سے اس وارڈ کی طرف گئی، وارڈ میں داخل ہوئی اور زینب کا سر اٹھایا اور سینے سے لگا کر رو رو کر زور زور سے رونے لگی، رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا۔ اتنے میں وہ لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے کہ میں اور اس زینب کے والد صاحب بھی وارڈ میں ہم داخل ہوئے، تو زینب نے ماں کو چھوڑ کر اپنے ابو کو گلے میں لگا کر رونے لگی اور کہنے لگی بابا بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں نا، بابا آپ نے مجھے کیوں بچایا، مجھے مرنے دیتے تاکہ میرا منحوس سایہ گھر سے نکلے اور میری چھوٹی گڑیا کی تو شادی ہو جائے، ورنہ تو وہ بھی آپ کی دہلیز پر پڑی رہے گی اور بوڑھی ہو جائے گی۔ زینب بیچاری کا باپ چپ چاپ آنسو بہا رہا تھا، کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ میں نے دیکھا تو حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے تھے، تو حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے جب میں نے دیکھا تو میں نے زینب کو ایک انجیکشن دے دی آرام کی، اور میں زینب کے والد کو لے کر آفس میں چلی آئی۔ جب میں ان کو
اپنے آفس میں لے آئی تو میں نے زینب کو اور اس کی چھوٹی بہن کو اپنے دونوں بھائیوں کے لیے ان کا رشتہ مانگ لیا۔ تو اب زینب کے جو والد تھے ان کی آنکھیں اچانک برسنے لگیں، لیکن یاد رکھنا اس وقت جو اس کی آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے وہ خوشی کے تھے، غم کے نہ تھے۔ جب میں نے یہ فیصلہ اپنے دونوں بھائیوں کو بتایا، وہ دونوں بھائی بھی ڈاکٹر تھے، تو وہ بھی خوشی سے، انہوں نے بھی اس فیصلے کو خوشی سے قبول کر لیا۔ تو میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک شادی ایک عورت سے ہوتی ہے، کسی حور سے نہیں ہوتی۔ آپ جو اس وقت شادی کر رہے ہیں وہ عورت سے کر رہے ہیں، کسی حور سے نہیں کر رہے ہیں۔ لہذا کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کرنے سے پہلے اس کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچ لیا کریں کہ اگر میری بیٹی کے اس طرح کوئی ریجیکٹ کرے تو آپ پر کیا فیل ہوگا، آپ پر کیا محسوس ہوگا۔ تھوڑا اس کو رکھ کر پھر کسی کی بچی کو آپ ریجیکٹ کر لیا کریں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تحریر اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا، اور خدا را اس گناہ سے آپ ضرور بچیں، اوروں کے اندر عیب نکالنے سے آپ ضرور بچیں۔ والسلام۔